السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یاد ربوہ کے ایک اور پروگرام میں آپ کا خوش آمدید۔ ہم نے اپنے پچھلے پروگرام میں ڈاکٹر الحاج ملک نسیم اللہ خان صاحب کے ساتھ اپنے انٹرویو کا جو ہم نے پیس ولیج ٹورانٹو میں کیا تھا، پہلا حصہ پیش کیا تھا۔ آج اسی پروگرام کا بقیہ حصہ آپ کی پیش خدمت ہے۔ اصل میں سعودیہ میں اس لیے نہیں بتاتے تھے کہ سعودیہ میں مخالفت تھی۔ اچھا۔ تو اصل میں اس وقت اتنا نہیں تھا، وہاں کے جو مقامی جو تھے نا وہ تو اتنے مخالف نہیں تھے۔ وہ تو کہتے تھے اگر آپ کلمہ پڑھتے ہیں، قرآن مجید پڑھتے ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں، سارا کچھ تھے، تو آپ مسلمان ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں۔ لیکن یہاں کے جو مولوی تھے نا وہ ان کو جا کر کچھ بتاتے تھے کہ نہیں، ان کا کوئی اور نبی ہے، ان کا یہ ہے، بلکہ اس سلسلے میں ایک ایمان افروز واقعہ آپ کو سنا دوں کہ میرے والد صاحب کی جب سعودیہ گئے نا تو ان کی پہلے پوسٹنگ ہوئی مکہ میں۔ تو چونکہ غیر احمدی دوست بھی جانتے تھے ابا جان کو، انہوں نے وہاں ان کے جو مدیر وغیرہ تھے ان کو جا کر انہوں نے نا سکھانا شروع کیا کہ یہ تو نعوذ باللہ قادیانی ہے، یہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے، جو ہمارے خلاف باتیں ہوتی ہیں، پروپیگنڈا جو ہوتی ہے۔ تو ابا جان اصل میں کرتے تھے کہ جاتے تھے نا تو اپنی نماز علیحدہ پڑھ لیتے تھے، اس سے بھی ان کو موقع ملتا تھا۔ پھر ابا جان نے ایک دفعہ حضرت مرزا بشیر احمد صاحب کو خط لکھا کہ یہ میری مجبوری ہے، تو کیا میں ان کے ساتھ نماز پڑھ سکتا ہوں؟ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، آپ نماز پڑھ لیا کریں، لیکن اپنی آپ نیت خود کر لیں۔ اچھا، جب مخالفت بہت بڑھ گئی نا تو یہ ہمیں خطرہ تھا کہ ہمیں کہ واپس پاکستان ہی نہ بھیج دیں۔ تو ابا یہاں بچے بڑے پریشان تھے، کیونکہ پہلے ان کے 10 بچے تھے، پھر 2 فوت ہو گئے، اس کو 8 تھے، 4 کو چھوڑ کر آئے تھے، 4 کو لے کر آئے تھے، 2 کا گورنمنٹ نے خرچہ دیا تھا، 2 کا کسی سے پکڑ کر لائے تھے، تو دوبارہ جا کر سیٹ ہونا پھر ایسی فیملی سے بڑا مشکل ہوتا ہے۔ تو ابا یہاں بڑے پریشان تھے۔ اس وقت میرے سب سے بڑے بھائی ملک اکرام اللہ خان صاحب اس وقت ایم اے سائیکالوجی کر رہے تھے لاہور میں۔ تو ابا نے کہا کہ تم ربوہ جاؤ فوراً اور حضرت مولانا وراج علی صاحب کو دعا کے لیے کہو۔ انہوں نے دعا کے لیے کہا تو انہوں نے کہا آپ بھی دعا کرو، میں بھی کرتا ہوں۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ جو نا روشنی دیکھ لیا کرتے تھے، تو انہوں نے کہا کہ ڈاکٹر صاحب سے کہیں کہ آپ عرب میں گڑ گئے ہیں۔ اس کا واقعی یہ ہوا کہ انہوں نے ہماری جو ہے نا ٹرانسفر جدہ کر دی، اور جسے کہتے ہیں نا کسی کے کب میں اگر لات مارو تو اس کا کب سیدھا ہو جاتا ہے۔ تو جدہ ہمارے لیے بہت بہتر تھا، کیونکہ وہاں پاکستانی امبیسی بھی تھی، پھر وہاں اور بھی دنیا جہان کی وہ تھی امبیسیاں تھیں، پاکستانی وہاں امبیسی اسکول بھی تھا، ہمارے بچوں کے اسکولنگ کا مسئلہ تھا، پھر وہاں پر ایئرپورٹ بھی تھی، سی پورٹ بھی تھی، وہ ساری سہولتیں تھیں۔ تو اس کے بعد پھر ابا جان اپنی مرضی سے وہاں سعودی عرب سے آئے جو 74 میں، بلکہ 74 کا بھی دلچسپ اور واقعہ ہوتا ہے۔ 74 میں جب ابا جان واپس آئے نا، چھٹیوں میں آئے ہوئے تھے، اسی دوران یہ 7 ستمبر کا فیصلہ ہو گیا ہمارے خلاف۔ تو ابا جان نے کہا کہ اب تو نہیں ہم میں رہنے دیں گے، اب تو مجھے آنا پڑے گا، کیونکہ ہمارا گھر سب سے مشہور تھا، ابا جان سب سے پرانے تھے، تو ہمارے گھر احمدی بھی آ کر ٹھہرتے تھے، کافی جو حج پر آتے تھے، تو وہ کہتے تھے یہ مرضیوں کی سازشوں کا اڈا ہے۔ تو جب ابا جان گئے نا تو انہوں نے ایک لسٹ بنائی کہ یہ احمدی ہیں، ان کو نکالا جائے گا۔ تو اتفاق کی بات ہے کہ ابا جان کا نام سب سے پہلے جو ہونا چاہیے تھا، لیکن ایک مکان کے تھے فزیو تھراپسٹ، وہ جو یہ عطا اللہ ڈاکٹر عطا اللہ، پتہ نہیں فزیو تھراپسٹ ڈاکٹر کہتے ہیں قریب عطا اللہ صاحب، وہ جو ہے نا ان کا نام انہوں نے غلطی سے پہلے دے دیا، ابا جان کا سب سے پیچھے دے دیا۔ ان کو تو 48 گھنٹے ملے، وہ تو پوری تیاری بھی نہیں کر سکے، انہوں نے نکال دیا۔ ابا جان کو 2 مہینے مل گئے۔ تو ابا جان نے اس دوران اپنی چیزیں کافی وہ فروخت وغیرہ کی، اپنی گاڑی جو 10 سال سے رکھی تھی اتنی صاف ستھری تھی، ہاتھوں ہاتھ کی گئی، اور کسی کو کچھ چیزیں گفٹ دیں کر کے۔ ان کے جتنے بھی غیر احمدی دوست ہیں نا وہ کہتے تھے ڈاکٹر صاحب آپ بہت نیک ہیں، شریف ہیں، دیانتدار ہیں، یہ ساری خوبیاں گراتے تھے، کہتے تھے لیکن آپ میں سب سے بڑا نقص یہ ہے کہ آپ قادیانی مسیحی ہیں۔ ابا جان کہتے تھے اسی وجہ سے ساری یہ خوبیاں آئی ہیں میرے میں۔ تو بہرحال پھر ابا جان یہاں آئے، یہاں کلینک کھولا، پھر اپنی مرضی سے دوبارہ پھر نائجیریا، لیبیا اپلائی کیا، تو دونوں جگہ سے کال آ گئی، کیونکہ اسپیشلسٹ ڈاکٹروں کی کمی تھی۔ پھر میرے والد صاحب چلے گئے لیبیا، وہاں پہ 14 سال رہے، تو وہاں پر اپنی مرضی سے آئے، کیونکہ دونوں آنکھوں میں موتیا اتر گیا تھا۔ تو واقعی تقریباً 35-36 سال باہر رہے، تو وہ مکہ میں یعنی عرب میں گڑنے والی بات ہی ہے نا۔ اچھا، پھر آگے میں اسکول کا ذکر کر رہا تھا، اسکول میں ماسٹر عبدالقدیر صاحب کا بھی ذکر ہو گیا، ماسٹر بھاوڑی صاحب کا ذکر ہو گیا، اور
ایک چوری صاحب کا بھی ذکر ہو گیا، اور ایک اور بھی کوئی ماسٹر تھے، ہاں ماسٹر مجید صاحب، یہ ہمیں کیمسٹری پڑھاتے تھے. پھر ماسٹر محمد صدیق صاحب جن کے بارے میں نے ذکر کیا تھا کہ وہ میرے ساتھ بکھر میں بھی رہے ہیں، اور وہ بہت ہی شریف النفس تھے اور کسی کو مارتے نہیں تھے، تو شاید ہی کبھی غصہ چڑھے تو کسی کو مارتے تھے. تو بہرحال یہ اسکول کی بڑی وہ حسین یادیں ہیں. وہ جو دلچسپ بات یہ ہے کہ وہ جو ہماری چھٹی ساتویں کی کلاسیں تھیں نا، وہ بورڈنگ میں ہوتی تھی، وہ علیحدہ ہوتی تھی، اور 8ویں 9ویں 10ویں کی کلاسیں ادھر مین جگہ پر تھیں، تو وہ بالکل ہی مختلف تھا وہیں سے. تو ظہر کی نماز ہمارے زمانے میں بھی ایسے ہی تھا. اچھا تو ظہر کی نماز ہم مسجد میں ہی پڑھتے تھے. اس کے بعد پھر وہ ریسیس ہو جاتی تھی، پھر ہم نے کوئی ریڈیو سے چیزیں جنہیں کھانی بچپنا تھا. تو بہرحال وہ چھٹی سے لے کر 10ویں تک میں اسکول پیدل ہی آتا جاتا تھا لڑکوں کے ساتھ. ہمارے زمانے میں مسجد جو ہے وہ پھر رحم جی نے لے لی تھی، تو ہمیں نماز نہیں پڑھنے تھے. تو بہرحال پھر وہ میں جاتا پیدل ہی آتا جاتا. گرمیوں میں بہت مشکل ہوتی تھی، کیونکہ گرمیوں میں نا وہ شدید گرمی، مئی جون میں شدید گرمی ہوتی تھی نا، وہ تو واپسی پر حشر نشر ہو جاتا تھا. بہرحال تو ہاں ایک ماسٹر صاحب سے دارالصدر کے، ان کا نام بھی تو میرے ذہن میں نہیں آ رہا، میں کتا رکھا ہوا تھا. ابھی میں ان سے 2017 میں مل کر آیا تھا، بڑے پیار سے ملے تھے. تو وہ کانڈی وال میں بھی رہے تھے میرے ساتھ ادھر. تو اس کے علاوہ بہرحال اس طرح تو کالج کی یہ ہے کہ کالج میں نے بتایا کہ حضرت مرزا خورشید احمد صاحب نے ہمیں 2 سال انگلش پڑھائی ہے. ماسٹر مبارک صاحب نے ہمیں مبارک انصاری صاحب نے ہمیں کیمسٹری پڑھائی ہے. اور یہ جو اپنے شریف خان صاحب نے ہمیں بیالوجی پڑھائی ہے. اور اپنے یہ جو ہے مسعود عاطف صاحب نے ہمیں وہ جو فزکس پڑھائی ہے. مبارک عابد صاحب نے وہ جو اردو پڑھائی ہے، اور کچھ ہمیں پرویز پروازی صاحب نے بھی پڑھائی ہے. ہاں، اور اس کے علاوہ پھر ہمیں کچھ پروفیسر جلیل صاحب نے بھی انگلش وہ جو انگلش پڑھائی ہے. اور ایک پروفیسر صادق صاحب تھے، محمد صادق صاحب، وہ پھر بعد میں جا کر آسٹریلیا میں فوت ہو گئے، ان کی قبر وہیں پر ہے. وہ تھے باٹنی کے، انہوں نے بھی کچھ ہمیں تھوڑا بہت پڑھایا ہوا ہے. تو اس طرح وہ بڑی اس کی کالج کی بھی حسین یادیں ہیں. جو وہ کالج کے جو پی این تھے اور پتہ نہیں کہ کیا نام تھے، بڑے مزاحیہ قسم کے چوکیدار وغیرہ، تو وہ کنٹین میں جانا، چائے شائے پینی. اور اس طرح کر کے دوسرے جو ٹیچرس تھے جیسے پروفیسر سعود صاحب، ان کو ہم روزانہ دیکھتے تھے. اور ایک وہ تھا کیا نام تھا پروفیسر صاحب جنہوں نے پولٹری فارم بھی کھولا ہوا تھا ہاں جی بالکل، فضل میں. ہاں جی پروفیسر سعید اللہ خان صاحب. ہاں پروفیسر سعید اللہ خان صاحب اسٹیٹسٹکس کے پروفیسر. ہاں بالکل. وہ متقی بھائی اس سے وہ کرتے ہیں. اچھا. تو اس طرح کر کے وہ بڑی وہ سب سے بڑی بات ہے کہ قسمت ہماری تھی کہ جب ہم اسکول اور کالج میں پڑھے نا، یہ تعلیم السلام ہائی اسکول اور تعلیم السلام کالج میں، اس پر نیشنلائز نہیں تھے. پورا جماعت کا ماحول تھا. سن 74 میں یہ پھر نیشنلائز ہوئی. ہاں نہیں، ہمارے زمانے میں تو دونوں نیشنلائز تھے. اور ہمارے زمانے میں یہ تھا کہ مسجد مبارک میں خطبہ جمعہ کا ہوتا تھا، اور کوئی پہرے دار نہیں ہوتا تھا. ایک بابا جی صرف ہوتے تھے، خاصرے ہوتے تھے، کوئی جو مرضی چلا جائے، کوئی پابندی نہیں، کوئی کچھ نہیں. تو بعد میں پھر مسجد اقصیٰ بنی تو پھر یہاں جمعے ہونے شروع ہو گئے. تو یہ تو ہم نے اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھا ہے. تو اور ربوہ بھی بہت سادہ سا تھا، لوگ بہت ہی، یعنی ہمارا شاید آپ نے مکان نہیں دیکھا ہوگا، ہمارا گھر اسٹیشن کے سامنے تھا. تو وہ ہمارا گھر تو اب تو کچھ بھی نہیں، مطلب کہ ایسے 2 منزلہ تھا، 2 منزلیں بھی مکمل نہیں تھی. لیکن اس وقت لوگ ہماری گھر کی بہت بڑی کوٹھی سمجھتے تھے. بلکہ بعض چھوٹے سائیکل ہوتی تھی لوگوں کے پاس، گاڑی کسی کے پاس نہیں ہوتی نا، موٹر سائیکلیں ہوا کرتی تھیں. بعض چھوٹے بچے اب کوئی جرمنی میں ہے، کوئی لندن میں ہے، بلکہ وہ اپنی امی ابو سے کہتے تھے جب ہم بڑے ہوں گے نا تو ہم بھی یہ جو حاجیوں جیسا گھر بنائیں گے. کیونکہ ہم سب نے حج کیا ہوا تھا نا، تو سارے ہمیں وہ جو گھر ہی ہمارا حاجیوں کا گھر مشہور تھا، تو وہ حاجیوں کا جیسا گھر بنائیں گے. اس وقت لوگوں کے سادہ مکان تھے، اکثر لوگ کرائے پر تھے، اور بہت ہی اس وقت بہت زیادہ جو سادگی تھی. لیکن آہستہ آہستہ دیکھتے وہ غریبوں کو لڑ کے باہر چلے گئے. ایک میں آپ کو ایک مثال بتاؤں، ایک نا آدمی آیا کرتا تھا میرے پاس دارالفضل سے، ڈاکٹر صاحب اپنے رنگ کروا لو، کوٹھی دا یہ کروا لو، وہ کروا لو، یعنی اپنی جاب ڈھونڈتا رہتا تھا. تو یعنی بار بار وہ اس کو ہی میں نے کینیڈا میں دیکھا. میں
پڑوس میں بھی رہا. تو میں نے کہا کیسے آیا, کہتا میں وہ تھائی لینڈ سے آیا ہو کر تو یہاں آ گیا. اب تو اس نے گاڑی رکھی ہے بہترین ہے, کسی اور جگہ شفٹ ہو گیا. فضل کیا اللہ تعالیٰ. ہاں تو یہ تو ایک مثال ہے, ایسی بے شمار مثالیں ہیں. جو لڑکے کچھ بھی نہیں تھے بلکہ جو لڑکے آوارہ تھے نا, وہ جب جرمنی وغیرہ دوسرے ملکوں میں چلے گئے, انہوں نے جماعت کے لیے بہت کام کیا, بہت کام کیا. تو ڈاکٹر صاحب کا بہت بہت شکریہ, آپ پھر ایک دفعہ ٹائم نکال کر ہمارے پروگرام میں شامل ہوئے.